جی جناب آپ کی طرف آ گئے ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب. بہت مہربانی غازی صاحب، آپ نے اس ٹاپک کے لیے کہا ہے مجھے. میں ایک چھوٹا سا ایڈمائرر ہوں جی. میں آپ نے خود ہی کہا میرا ایئر فورس سے تعلق تھا، میں فائٹر پائلٹ تھا. جناح کی انسپریشن کہاں سے آئی مجھے؟ ترکی میں 2003 میں کورس کرنے گیا، ٹرکش لینگویج میں کرنا تھا. استنبول میں ایک سال ٹھہرا، ٹرکش بھی تھوڑی آ گئی. ٹھیک. تو میں نے اس قوم کی اپنے لیڈر کمال اتاترک کو جو عزت کرتے دیکھا، وہ میری انسپریشن ہے. ٹھیک. میں واپس آیا پاکستان تو میں نے تہیہ کیا کہ میری پروموشن اس رینک پہ ایئر کموڈور بھی ٹرکی میں رہتے ہوئے ہوئی. تو میں نے تہیہ کیا کہ جناح صاحب کا قرض تھوڑا میں کم کروں گا. اس وقت الحمدللہ میرے پاس کوئی 450 جناح صاحب کی تصویریں. واہ. اور وہ تصویریں میں نے کوئی 7 سال ایئر فورس سے پرمیشن لے کے ایز اے پرائیویٹ، جیسے بچپن میں کوائن اکٹھے کرتے تھے، ٹکٹیں اکٹھی کرتے تھے، اس طرح میں نے جناح صاحب کی تصویریں اکٹھی کی. پھر وہ پھٹی پرانی ملی بہت سورسز پہ جا کے، جیسے کوئی ایڈکٹ ڈھونڈتا ہے، نشہ ڈھونڈتا ہے، مجھے وہ نشہ تھا. تو پھر اتنی پھٹی پرانی تصویریں تھیں کہ میں نے پھر ان کو خود فوٹو شاپ اور کورل ڈرا ویڈیو گرافک ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر سیکھے. 2 اسٹوڈنٹ رکھے یونیورسٹی کے جن کو میں پر پکچر پے کرتا تھا کہ ہم ان کو ریکور کریں گے اور بعد میں کلر کریں گے. میں اپنی عقیدت صرف بتانا چاہوں. الحمدللہ اب میں کوئی 12-14 سال سے لیکچر دے رہا ہوں پاکستان میں بھی، دی انٹولڈ اینڈ انسین آف مسٹر جناح. ٹھیک. یہ میرا تعارف ہے کہ جو میری زیادہ جناح صاحب سے عقیدت ہے. میں فلاسفر نہیں ہوں، میں فلسفی نہیں ہوں، میں ریسرچر بھی نہیں ہوں، میں ایڈمائرر ہوں. میری صرف اگر کوئی کوالیفیکیشن یا بیٹھنے کی ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہو سکتی ہے. میں قوم کو اور خاص طور پہ نئی نسل کو جو ڈس اپوائنٹڈ ہے، مایوس ہے کہ یہ ملک، آپ نے خود ہی باتیں جتنی کی ہیں، ایک عام بچہ یونیورسٹی کالج میں جانے والا سمجھے گا کہ پتہ نہیں پاکستان بننا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا. میں بچوں سے کہوں گا کہ 1699 گوگل کریں، بادشاہ مسجد کی تصویر دیکھیں. اس کے سارے مینار نہیں ملیں گے آپ کو اس تصویر میں، بادشاہی مسجد کے. سکھوں اور انگریزوں کی لڑائی ہوئی، اور اس شک کی بنیاد پر کہ ان میناروں کے اوپر توپیں گاڑی گئی ہیں، زمین سے فائر کر کے توپیں چلائی گئیں اور مینار شہید کر دیے گئے. اچھا. سن 1700 سے عیسوی سے لے کر تقریباً 250 سال تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. یہ ہم بچوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ بادشاہ مسجد. سکھوں نے اس کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا، ملٹری کنٹونمنٹ بنا دیا جو دیوان خانے تھے. اس لیے ہمیں ملک چاہیے تھا، اس لیے ہمیں زیادہ مقروض ہیں ہم جناح صاحب کے. اور یہ بہت سارے بچوں کو شاید یہ معلوم ہی نہ ہو کہ 1930 میں انگریزوں نے کچھ فنڈ مقرر کیا مسلمانوں کے کہنے پر. کچھ نوٹیبلز نے کہا کہ اس کو ریکور کر لیں، تو انہوں نے ہر سال فنڈ ریکور کرنا شروع کیا. اور مسجد جو اس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں 1960 میں آئی تھی، پاکستان بننے کے 13 سال بعد. کہ انگریزوں کو کہا گیا کہ مسلمانوں کے جذبات جو مجروح ہیں، اس مسجد کو جو شہید کیا گیا اس کو ریکور کریں. تو مینار سب سے پہلے کیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں رینوویشن، بیوٹیفیکیشن کے سینس میں اس سینس پہ عرض کر رہا ہوں، اسٹرکچر نہیں کہہ رہا. ایک بات میں زیادہ جناح صاحب کی شان میں صرف مثالوں سے واضح کرنا چاہوں گا، اور کوئی کمپیرزن میں آج کل کے لیڈر کا اس لیے نہیں کر رہا. میں ایک چینل پہ بہت عرصہ پہلے گیا، بہت بڑا چینل تھا، بہت بڑی اینکر تھی. اس نے کہا میرے ساتھ 1 on 1 پروگرام کریں 1 گھنٹے کا، اور 45 منٹ جناح صاحب کی کریں گے آپ بات، اور 15 منٹ آج کے لیڈر سے کمپیئر کریں گے. میں نے کہا جی میری معذرت، میں آپ کے پروگرام میں یا شامل نہیں ہوں گا یا کسی اور کو بلا لیں کمپیرزن کرنے کے لیے، کیونکہ کمپیرزن ہے نہیں کوئی. یہ وہ شخص ہے جو سگار پیتا ہے بڑا مہنگا اور مرتے دم تک پیتا رہتا ہے. ایک دفعہ آخری دنوں میں زیارت میں تھے. کوے اور شاہین کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں. میں مثالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آخری دنوں میں زیارت میں تھے، نڈھال رہتے تھے اور زیادہ تر نیم بے ہوش رہتے تھے، بات بھی نہیں پورا دن کر سکتے تھے کمزوری کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے. تھوڑے سے فریش تھے، لان میں بیٹھے ہوتے. اے ڈی سی کو بلایا، اس کو کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کے آؤ. تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر آپ گورنر جنرل ہیں، آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے، تو آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو یہ بل تو ادا ہو چکے ہیں. کہتے ہیں سارے بل لے کے آؤ. سارے بل منگوائے گئے، ذاتی چیک بک سے بل کاٹا، اور انگریزی میں کہا، میں اردو میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا سگار پینا بری عادت ہے اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. آخری دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا غازی صاحب. حضرت یہاں باتھ روم وہ دیکھیں نا کہ جب وہ پہلی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ وہ چائے اور فلانا، تو انہوں نے کہا یہ گھر سے ناشتہ نہیں کر کے آتے، گھر سے نہیں پی کے آتے چائے. ایک اور میں صرف ایڈ کر دوں، گورنر جنرل وہ ہے جس نے پاکستان بنایا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. آج کا گورنر نہیں ہے. نہیں. آخری دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا. فاطمہ جناح کو فکر ہوئی، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کسی طرح کھلائیں کیونکہ ان کی زندگی کو کمزوری سے زیادہ خطرہ ہے بیماری کی نسبت. تو وزن کم ہوتا جا رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا کہ 80 پاؤنڈ وزن تھا ان کا وفات پہ.
جی بالکل اتنے کمزور ہو چکے تھے. اتنے کمزور. ADC کو یاد آیا کہ جب لاہور تشریف لے جاتے ہیں ممدوٹ ہاؤس تو وہاں کا فلاں باورچی بلا لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے پرماننٹ سٹاف نہیں رکھا ہوا لاہور میں. جب وہاں ٹھہرتے ہیں ایک بار جناح ہاؤس میں تو باورچی فلاں جگہ سے آتا ہے. تو وہ پسند آیا ان کو بڑا. اس نے فاطمہ جناح سے کہا کیوں نہ ہم اس باورچی کو زیارت بلا لیں, اس سے کھانا بنوائیں, شاید کھا لیں. تو پوچھنے کا پتہ تھا کہ اجازت نہیں ملے گی. چھپ کے اس کو ٹکٹ بھیجا گیا, ان دنوں جہاز پہ بلایا گیا کوئٹہ, پھر زیارت. فاطمہ جناح نے اس باورچی کو کہا کہ جو جناح صاحب کی پسندیدہ ڈش ہے جو تم سب سے اچھی بناتے ہو بناؤ. بغیر بتائے وہ بہن کھانا لے گئی اندر. ضد کر کے بہن نے کہا چکھ لیں. خوشگوار حیرت ہوئی اس کو جب وہ کھاتے چلے گئے اور پیٹ بھر کے بڑے دنوں بعد کھا لیا. برتن اٹھائے گئے, باہر خوشی کا سما تھا کہ آج جناح صاحب نے پیٹ بھر کے کھا لیا. تھوڑی دیر بعد ADC کو اندر بلایا اور کہا یہ کھانا کس نے بنایا تھا. ہائے ہائے. اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جھوٹ بول سکتا. تو ADC نے جناح صاحب سے کہا کہ سر یہ وہ جو ممدوٹ ہاؤس لاہور والا باورچی ہم نے وہ بلایا تھا کیونکہ آپ کی زندگی کو اتنا خطرہ تھا. کہتے ہیں اس کو بلاؤ. بلایا, اس کو کیش انعام دیا, اس کی ریٹرن ٹکٹ کا خرچہ اپنی چیک بک سے کاٹا اور انگریزی میں کہا اس کو واپس بھیج دو, یہ غریب قوم ہے, میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. ہوئے 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 ہوئے. اب کمپیئر کریں. ود ڈیو رسپیکٹ میں تھوڑا سا ڈس ایگری یہ کروں گا کہ اگر آپ جیسے مفکر لوگ بھی مایوسی کی باتیں کریں گے تو جو 20 سال کا یونیورسٹی کا بچہ یا بچی ہے ان کا کیا بنے گا. میں کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ, مجھے پھر آ کے حوصلہ دے دیتے. پہلے ان کو ہم نے وہ پاکستان نہیں دیا جو ان کو ملنا چاہیے تھا. بس جو قائد اعظم نے سوچا تھا وہ ہم ٹرانسفر نہیں کرتے. میرے یا مجھ سے پہلے والے جتنے لوگ ہیں وہ اس چیز کے, چاہے وہ گناہگار ہیں چاہے وہ قصوروار ہیں, ہمیں وہ جناح دکھاتے رہنا چاہیے. اور وہ میں کسی پیغمبر کی بات نہیں کر رہا, کسی ولی کی بات نہیں کر رہا, میں کسی سینٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ایک 75 سال پہلے ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. جو شخص جس کو جو مرضی لبادہ بنا دے, کیونکہ اس کو میچ کرنا مشکل ہے اس لیے ہم اس کو دکھانا نہیں چاہتے. میں اس سے مقابلہ اس کی خصوصیات, چاہے وہ بزنس لے لیں, چاہے وہ ایتھکس لے لیں, چاہے پرسنل لائف لے لیں. کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی وہ بیوی سے محبت نہیں تھی, لیکن کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ 104 سال پہلے آج سے شادی ہوئی تھی. ذرا کیلکولیٹ کیجئے گا. اپنی بیوی کو منہ دکھائی 1,25,000 روپیہ, میرے پاس ڈاکومنٹ ہے. اللہ اکبر. 1,001 روپیہ 104 سال پہلے, حق مہر ڈاکومنٹڈ. یہ وہ شخص ہے, میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, عطا ربانی ADC تھے ایئر فورس کی طرف سے ان کے ساتھ, رضا ربانی کے والد. رضا ربانی کے والد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بڑی عید 25 اکتوبر 1948 کو ہوئی, چھوٹی 3 دن بعد ہو گئی تھی. بڑی عید جب ہوئی تو کہا کہ کوئی رستہ نہیں میرے لیے رکوانا, جہاں جگہ ملے گی میں نماز پڑھی. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے, ہم کہتے ہیں جی وہ تو سیکولر اور مذہبی, اس پہ زیادہ باتیں ہو چکی میں کرنا نہیں چاہتا, لیکن ADC لکھتے ہیں کہ واپسی پہ کہا کہ رستہ تبدیل کر کے گھر جائیں گے, سنت ہے. اللہ اکبر. یہ کتنے لوگ پتہ پڑھے نام. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ اگر کوئی شخص کو یہاں تک معلوم ہے کہ رستہ بدل کے جانا سنت ہے نماز کے بعد, عید کی نماز کے بعد. یوم عاشور کنگ کی دعوت جو تھی وہ کہا کہ میں نہیں آ سکتا اس دن. جی بالکل, دعوت ٹکرا دی اس دن. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, ایک دفعہ ایک کانوائے جا رہا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا شہنشاہ ہندوستان, جناح صاحب کے لیے لکھا ہوا تھا. کانوائے رکوا لیا, انہوں نے کہا اس کو اتارو, میں کوئی شہنشاہ نہیں ہوں, اللہ میں لوگوں کا سلیکٹڈ بندہ ہوں, جب تک وہ چاہیں گے میں رہوں گا. یہ وراثت کی ہم باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصول کیا تھے. اصول یہ تھے غازی صاحب کے, چلے میں وکیل کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں, بیرسٹر, سمپل ایک عام آدمی. اتنے مشہور جب تھے یا اس سے پہلے بھی ان کی شرط ہوتی تھی کہ پہلے کیس پڑھتے تھے, ہماری طرح 20-20 سال مقدمے نہیں چلتے تھے, پریڈکٹیبل ہوتا تھا کہ اتنے پیشیوں میں مقدمہ. ایک ہندو کلائنٹ آیا, کیس مشکل تھا, اس نے قائد اعظم کو کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ بڑے مشہور ہیں, آپ میرا کیس لڑیں. پڑھا, کہتے ہیں لڑوں گا, ہر پیشی کا 500 روپیہ لوں گا, 10 پیشیوں میں مقدمہ ختم کر دوں گا, امید ہے. اس نے 5,000 ایڈوانس لے دیا جو کہ لیتے تھے. یہ 3 پیشیوں میں مقدمہ ختم کیا, جیت لیا. جب وہ ہندو کلائنٹ آیا تو انہوں نے 3,500 روپیہ واپس اس کو کیا تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ یہ تو آپ کی کمال ہے, پیشہ ورانہ مہارت ہے کہ آپ نے 10 کی بجائے 3 پیشیوں میں ختم کر دیا, تو یہ آپ کا حق ہے. آگے سے کیا کہتے ہیں اس کو, اس کو کہتے ہیں جناح صرف وہی لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. یہ ہم بچوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ جب پاکستان بننا ٹھہر گیا تو نہرو, لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سب سے زیادہ گاندھی نے زور لگایا کہ کسی طرح جناح صاحب کو قائل کر لیا جائے کہ ملک کو نہ ڈیوائیڈ کرے ان کے پوائنٹ آف ویو سے. سب سے پہلے ان کو بڑی آفرز کی گئی, منسٹری آفر کی گئی, بڑا کچھ آفر کیا گیا, نہیں مانے.
آج کل کے کمپیئر کریں ذرا کہ کیا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے کہاں کس پہ بک جاتے ہیں. نہیں مانے. ماؤنٹ بیٹن نے بلایا, ناراض ہو کے آ گئے کیونکہ اس نے غصہ کیا. جب گورنر آفر کی کہ آپ کو گورنر بنا آفر کیا تو وہ نہیں مانا. رشوت دیتے. پھر سب سے امپورٹنٹ بات ہے, گاندھی نے کہا کہ ہم پورے ہندوستان کا آپ کو پہلا وزیر اعظم بنانے کو تیار ہیں, اور پورا ہندوستان KPK سے بنگلہ دیش تک, ذرا ذہن میں رکھیے. جی ہاں. انکار کر دیا اور زبردست بات کی. انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں واٹ یو ڈیمانڈ فرام می belongs to my nation and as a trustee I cannot give you what is a trust. اعتبار نہیں بیچا, اور ظاہر اگر اعتبار بیچ دیتے تو آج ہم ان کو محمد علی جناح ضرور یاد رکھتے, the first prime minister of all پھر India. عاشق رسول دیکھے نا کہ اس کا جو غازی الدین شہید کا مقدمہ لڑا, کبھی قائد اعظم نے غلط مقدمہ لڑا ہے؟ کبھی نہیں لڑتے تو پہلے پڑھتے تھے جب تک یقین نہ ہو جائے. اور یہ کہنا کہ میں یہ خواہش ہے کہ جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں میدان حشر میں تو کہا جائے کہ ویل ڈن محمد علی. یس. یعنی یہ جس بندے کے جذبات ہوں اور جو احساسات ہوں, اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہو, ان سے پوچھا گیا اس کے بعد وہ سیکولر اس کو کہنا. ان سے پوچھا یہ گیا تھا کہ مسٹر جناح آپ اتنے امیر ہیں اور اتنے ویل آف ہیں اور آپ کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے, تو یہ کیوں اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ایک آزاد ملک کے لیے؟ تو انہوں نے تب یہ جواب دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اس زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ صرف یہ لفظ کہہ دے, ویل ڈن مسٹر جناح. تو ایک شخص کی یہ موٹیویشن ہو. میں صرف بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مایوسی اس لیے نہ کریں کہ یہ وہ گورنر جنرل تھا جو رات کو لائٹیں آف خود کرتا تھا. ابو الحسن اصفہانی پہلے ایمبیسڈر تھے امریکہ میں ہمارے, وہ کہتے ہیں پاکستان آزاد ہونے کے 14 دن بعد وہ ملنے گئے قائد اعظم سے, میٹنگ ختم ہوئی, کمرے سے نکلے لائٹ آف کر دی, گلی سے گزرے لائٹس آف کرتے جا رہے. تو اصفہانی صاحب نے جناح صاحب سے کہا کہ یہ جناح صاحب یہ تو گورنر جنرل کا گھر ہے, یہ تو لائٹیں جلتی رہنی چاہیے. تو قائد اعظم نے جواب دیا اسی لیے تو بند کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے پیسوں سے جل رہی ہیں, اور میں یہاں سیڑھیوں پہ کھڑا ہوں, جب تم سیڑھیوں سے اتر جاؤ گے تو سیڑھیوں کی لائٹ بھی بند.